बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुलह हुदैबिया की शराइत, सुलह का चौथा मरहला। इन तमाम सफारती मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में कुरैश ने सुहेल बिन उमरो को मामला सुलझाने के लिए भेजा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल को देखा तो अपने सहाबा से फरमाया, लक़द सहला लकुम मिन अम्रिकुम, अब तुम्हारा मामला कुछ नरम हो गया, क्योंकि कुरैश ने सुहेल को भेजा है इस गर्ज से है कि वो अब सुलह करना चाहते हैं। हज़रत उम्मे उमारा फरमाती हैं कि इस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ तशरीफ़ फरमा थे। अब्बाद बिन बसर और सलमा बिन असलम दोनों असला में गर्क थे और हुज़ूर के पास गाड़ के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए खड़े थे। सहाबा हुज़ूर के पास बैठे थे। सुहेल बिन उमरो भी वहीं पर थे और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे कि हुज़ूर के दोनों मुहाफ़िज़ों ने सुहेल से कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखो और अदब से बात करो। अब दोनों तरफ से बड़ी बहस तमहीज़ के बाद जब सुलह के दफ़ात और शराइत पर इत्तफ़ाक़ हो गया तो सुलह की दस्तावेज़ लिखने के लिए हज़रत अली को तरफ़ैन ने कबूल किया। हज़रत अली ने सबसे पहले लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल ने एतराज़ किया और कहा, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो, हम रहमान रहीम को नहीं जानते। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए हर इस बात को कबूल करने का अहद किया था जिसमें किसी अमर हराम का इर्तिकाब न आता हो, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा मा काज़ा अलैहि रसूलुल्लाह, यानी ये अहदनामा जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की है। सुहेल ने कहा, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो फिर झगड़ा किस चीज़ का था, लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। हुज़ूर ने फरमाया, खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मगर तुम मेरी तकज़ीब करते हो। हाँ, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला भी हूँ। ए अली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटा दो। हज़रत अली ने साफ इनकार किया, फरमाया कि आपके नाम से मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं मिटा सकता। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे दिखा दो ताकि मैं खुद मिटा दूँ। चुनांचा आपने इस लफ्ज़ पर कलम फेर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी अब्दी कलाम कुरान अज़ीम में सूरह मोहम्मद और सूरह फ़तह और सूरह हुजरात में तकरीबन 9 दफ़ा 9 मकामात पर हुज़ूर के नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ लगा दिया और इरशाद फरमा दिया कि तुम अपने कागज़ से इस लफ्ज़ को तो मिटा सकते हो, मगर लोहे महफूज और कलामुल्लाह से इसको कौन मिटा सकता है। सुलह की शराइत मंदरजा जेल 6 दफ़ात पर मुश्तमिल थी। 10 साल तक आपस की लड़ाई मौकूफ़ रहेगी। कुरैश का कोई फ़र्द अगर मक्के से मदीने चला जाए तो मुसलमानों पर इनका लौटाना लाजिम होगा, अगरचा मुसलमान होकर गया हो। जो शख्स मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों में से मक्का चला जाए तो कुफ़ारे कुरैश इनको वापस नहीं करेंगे। इस मुद्दत में कोई भी एक दूसरे से ख़यानत नहीं करेगा और ना एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएगा। इस साल मुसलमान बगैर उम्रा किए वापस जाएंगे और आइंदा साल सिर्फ 3 दिन मक्का में रहकर उम्रा करके वापस जाएंगे। न्याम में बंद तलवारों के साथ कोई हथियार साथ नहीं लाएंगे। मुख्तलिफ कबाइल को इख्तियार होगा कि वो जिसके मादे में शामिल होना चाहे शामिल हो जाए। इसी आखिरी दफ़ा के तहत बनु खज़ाया मुसलमानों के मादे में शरीक हो गए और बनु बकर कुरैश के साथ शामिल हो गए और फिर बनु बकर ने बनु गज़ाया पर नागहानी हमला करके शब्बे खून मारा, जिसकी वजह से पूरा मादा मुअत्तल हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का पर हमला करके 8 हिजरी को मक्का फ़तह कर लिया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आने वाली है। इस सुलह में हर लिहाज से मुसलमान दबाए गए थे। इस तरह दब कर सुलह करने से मुसलमान बहुत बेचैन थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमा चुके थे, इसलिए सब ने खामोशी इख्तियार की। ताहम उमर फ़ारूक ने अपनी बेचैनी का इजहार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं? क्या हम मुसलमान नहीं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं? अगर ये सब कुछ है तो इस तरह दब कर सुलह हम किस तरह कबूल कर सकते हैं? हुज़ूर ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं करता हूँ, मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। इसके बाद उमर फ़ारूक ने जाकर सदीक़ अकबर से यही सवालात किए। सदीक़ अकबर ने फरमाया कि उमर खामोश हो जा, मैं गवाही देता हूँ कि हुज़ूर अल्लाह के रसूल हैं
اور حق بات وہی ہے جس کا حضور کو حکم ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرے گا۔ عمر فاروق کا بیان ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے دل میں ایک سخت وسوسہ آ گیا تھا کہ یہ کس طرح کا فیصلہ اور صلح ہے۔ میرے ساتھ اگر اس وقت 100 آدمی بھی ہو جاتے تو ہم کھل کر الگ ہو جاتے۔ میں نے اس جسارت اور جلد بازی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لی ہے۔ میں نے کئی روزے اور نمازیں اس غرض سے ادا کی ہیں کہ اللہ میری اس حرکت کو معاف کر دے، اور میں نے اس سلسلے میں کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صلح ایک عظیم فتح تھی، لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر تھی، لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے وہ اپنی رائے پر بڑوں کے مقابلے میں نہ ڈٹا کریں، بلکہ اپنی رائے سے دستکش ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہے، مگر لوگوں کی سمجھ میں اس وقت بات نہیں آ رہی تھی۔ لوگ تو جلد بازی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ باز نہیں۔ خدا کی قسم، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمرو کو دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منی میں کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اونٹ ذبح فرما رہے تھے۔ سہیل بن عمرو اونٹوں کو لے کر قریب لا کر تشریف کر رہے تھے۔ جب حضور نے حلق کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ سہیل بن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو چن چن کر آنکھوں پر رکھ رہے تھے۔ ایک منظر یہ تھا کہ ایک وہ وقت تھا سہیل بن عمرو حدیبیہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ مجاہدین کے لیے عبرت۔ صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط اور ادب کو اس طرح صلح کو قبول کرنے میں مجاہدین کے لیے بڑی تعلیمات ہیں، بلکہ اس میں مجاہدین کے لیے ایک قسم کی ٹریننگ ہے کہ نظم و ضبط، اطاعت امیر تحت رہ کر اپنے تمام جذبات اور رجحانات کو قربان کرنا جنگ اور جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے مجاہدین کو فاتحین کی حیثیت سے جانچا ہے تو وہیں پر اسلام نے اپنے مجاہدین کو مفتوحین کی حیثیت سے بھی پرکھا ہے، اور اسلام نے جہاں اپنے مجاہدین کو شاہدین صفت پہ کر شجاعت، رسالت اور جذبہ ایمانی میں شاد ہو کر طاغوتی طاقت پر قہر جبار اور اشداد علی الکفار کی حیثیت سے آزمایا ہے، ویسے ہی اسلام نے اس کو نظم و ضبط، حوصلہ، متانت، عفوت، شرافت، نمونہ، اطاعت، برداشت کی طاقت اور رحماء بینہم آپس کی اخوت کی کسوٹی پر بھی پرکھا ہے، تاکہ ہر میدان میں، ہر گرم نرم مواقف نامواقف حالات کا مقابلہ ایک مجاہد بآسانِ خوبی کر سکے۔ مجاہدین کی صفت پر نہیں کہ اپنی بہادری پر اتر کر دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگے، یا اپنے کارناموں پر مغرور ہو کر دوسروں سے بات تک گوارا نہ کریں، یا اپنی بہادری اور کارناموں کی وجہ سے وہ خود سر ہو جائیں اور پھر مجموعہ شر بن جائے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ جھکنا جانتی ہی نہیں، لیکن جو شاخ پھلوں سے مالا مال ہو وہ زمین کی طرف جھکتی رہتی ہے۔ مجاہدین کی یہ صفت ہے کہ وہ اگر امیر ہے تو بھی وہ جہاد کا خادم ہے، وہ اگر کارکن ہے تب بھی جہاد کا خادم ہے۔ اس میدان میں امیر اور ماور دونوں جہاد کے لیے ہیں، خود بھی کفر سے لڑ رہا ہے، دوسروں کو بھی لڑا رہا ہے۔ یہاں کے عہدے طاؤس و رباب کے لیے نہیں، بلکہ یہ عہدے شمشیر و سنسان کے نظم و ضبط کے لیے ہیں۔ میں نہایت ادب سے مجاہدین سے گزارش کرتی ہوں کہ عام حضرات جہاد کے میدان میں عہد کیوں چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس لیے عہد چاہتے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر جہاد کر سکوں تو اس کے لیے تو عہد انتہائی بزر ہے۔ اس کے لیے تو سپاہی اور کارکن بن کر میدان میں کودنا پڑتا ہے، اور اگر آپ عہدہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ واہ کیسا شہزادہ امیر ہے، تو خوب سن لیں کہ دنیا کی یہ شہرت آخرت کی دوزخ ہے، اور اگر آپ اس لیے عہدہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے وقف کردہ اور عطیہ کردہ اموال صدقات میں سے آپ آسانی سے کھا لیں گے، تو یاد رکھیے خیانت ہر جگہ بری ہے، لیکن راہ جہاد میں مالی خیانت سے بڑھ کر گناہ کفر و شرک ہی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے
جو کچھ ہیرا پھیری اس میدان کے اموال میں کرو گے تو قیامت کے روز تمام خلائق کے سامنے خیانت کے اس مال کو اٹھا کر لاؤ گے اور رسوا ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے مال غنیمت میں بے جا تصرف کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے سامان پر سفر جہاد میں ایک شخص مقرر تھا جس کا نام کرکرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس شخص نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور کا ایک غلام تھا، اس کو میدان جہاد میں ایک تیر لگا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اس نے ایک چادر لی تھی، وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ایک شخص نے جا کر 1 یا 2 چمڑے کے تسمے لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا اگر واپس نہ کرتے تو یہ تسمے آگ بن کر اس کو جلا دیتے۔ ان احادیث کا تعلق اگرچہ مال غنیمت کی خیانت ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، چاہے مال غنیمت میں خیانت ہو، چاہے مجاہدین کے چندے میں خیانت ہو یا بے جا تصرف ہو، سب کے لیے وعید ہے۔ فتادہ رشید یہ میں حضرت گنگوہ نے لکھا ہے کہ ایک پیسے کی وجہ سے 700 قبل شدہ نمازیں لے لی جاتی ہیں۔ یہ اور اس قسم کی وعیدات کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس غرض سے کسی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجاہد نہیں بلکہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں اے مجاہدین، اسلام آپ کو عہدوں کی لالچ کیوں ہے؟ اے مجاہدوں، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہو؟ اے مجاہدوں، آپ اپنے آپ کو حب جاں سے پیچھے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اے مجاہدوں، آپ اتحاد اتفاق کے علم برادر کیوں نہیں بنتے ہو؟ آپ اپنے جذبات پر قابو پا کر ہر ناخوشگوار واقعے کے وقت اپنے مسلمان بھائی کے لیے شفیق و رحیم کیوں نہیں بنتے ہو؟ یقیناً آپ میں اکثر تو اچھے ہوں گے لیکن یہ تھوڑے بھی اس نامناسب صفات کے ساتھ متناسب کیوں ہے؟ آپ کا میدان باتوں کا میدان تو نہیں بلکہ یہ صرف اور جان کی بازی لگانے کا میدان ہے۔ اس کے معیار کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دشمن بھی کہے ہاں بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، بات کے پکے اور وفادار ہیں، نہ ان میں کوئی شرارت ہے نہ کوئی عذر ہے۔ اے مجاہدوں، صلح حدیبیہ کو بار بار پڑھو اور تمام جذبات قربان کر کے میدان کا راز میں آگے بڑھو، اور چند لمحوں کے بعد ابو جندل پیکر عہد وفا کے کچھ حالات پڑھو۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔